بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 74 ہے 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور والله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ من کان یرید العزہ، من جو شخص کان یرید چاہتا ہے العزت عزت، فللہ العزت بس اللہ کے لیے ہے عزت، جمیعاً ساری کی ساری، الیہ اسی کی طرف، یسعد چڑھتی ہے، الکلم بات، الکلم طیب پاکیزہ بات، والعمل صالح اور نیک عمل، یرفعہ اٹھاتا ہے اس کو، والذین اور جو لوگ یمکرون چالے چلتے ہیں، سیئات بری بری، لہم عذاب ان کے لیے سزا ہے، شدید سخت، ومکر اولئک اور چال ان لوگوں کی، ہوا یبور ہی ہلاکت ہوگی، واللہ اور اللہ نے خلقکم پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت مادے سے، ثم پھر من نطفت مادے سے، ثم جعلکم ازواجا، ثم جعلکم پھر بنایا تم کو، ازواجا جوڑا جوڑا، وما تحمل اور نہیں اٹھاتی، من انثى کوئی مادہ، ولا تضع اور نہیں جنتی، الا بعلمہ مگر ان کے علم سے، وما يعمر اور نہیں عمر پاتا، من معمر کوئی بڑی عمر والا، ولا ينقص اور نہیں کٹائی جاتی، من عمرہ اس کے عمر سے، الا فی کتاب مگر نوشتے میں، واضح کتاب میں، ان ذالک بے شک یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیر آسان ہے۔ دیکھیے پچھلے درس نمبر 73 میں کوئی چیز ایک دو باتیں رہ گئی تھی۔ فتثیرو اثار یثیرو تثیرو، تثیرو اثارتن سے مضارع واحد مؤنث غائب ہے، بمعنی ابارتی ہے، اٹھاتی ہے، حرکت دیتی ہے، یہ اثار یثیرو۔ دوسری بات بلدن، بلدن کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، اور بلدن اور بلدتن کا اطلاق یعنی آباد اور غیر آباد دونوں قسم کے زمین پر ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھو بلدن می الی بلد میت، یعنی وہ زمین مراد ہے جس میں گھاس چارہ کچھ نہ ہو، یعنی مردہ زمین سے خشک بے آب یعنی بغیر گھاس وغیرہ زمین مراد ہے، اور وہ زمین کو زندہ کرنے سے مراد اس کو سرسبز اور شاداب کرنا ہے۔ کذالک النشور، اس کو بھی سمجھ لیجئے، کذالک النشور اس میں مردوں کو خوش زمین سے تشبیہ دی ہے، اور مردوں کو زندہ کرنے کو، زمین کو سرسبز کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آ جائیں نئے درس کی طرف۔ من کان یرید العزہ، یہاں پر من کانا میں من یہ کیا ہے؟ موصولہ ہے، متضمن بمعنی شرط ہے، وہ آگے کان یرید العزہ، کانا یہ جو ساتھ ہے، کانا یہ والا، کان یرید العزہ یہ جملہ شرطیہ ہے، اور للہ العزت جمیعا یہ جو للہ العزت جمیعا ہے جملہ جزائیہ ہے، اور جزا پر فا جزائیہ داخل ہے، اور دوسرا العزہ، اس العزہ میں الف لام، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ العزہ میں الف لام استغراق کے لیے ہے،
اور یہ جو جمیعن ہے یہ حال ہے جو استغراق کی تاکید کے لیے ہے۔ دوسری بات، یریدو میں یرید مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے تو استمرار اور دوام کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، الکلم یہ کلمتن کی جمع ہے، اس پر الف لام جنسی ہے، اور ایسی صورت میں جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور جمع بحکم مفرد ہو جاتی ہے، اور لفظ الکلم مذکر ہے، اس لیے آگے یسعد یعنی یہ جو یسعد ہیں تو یہ بھی کیا ہے، اس کو بھی یسعد مذکر صیغہ ہے، اور الطیب بھی مذکر کی الطیب، یہ جو الطیب ہے یہ بھی کیا ہے، مذکر صفت ہے، اور بعد سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اور بعد سے مراد کیا ہے، اس سے کلمہ طیبہ مراد ہے، یعنی ایمان اور صعود اور رفع معنوی ہے، یعنی صعود بمعنی قبول ہے اور رفع بمعنی یعنی قدر افزائی ہے۔ آگے یرفعہ یرفعہ فاعل ضمیر معذوف ہے، جس کا مرجع کیا ہے، العمل الصالح ہے، العمل الصالح جو پیچھے ما قبل میں عمل الصالح ہے، اس کا مرجع عمل الصالح ہے، اور مفعول کی ضمیر الکلم الطیب کی طرف لوٹتی ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ الکلمۃ الطیب کی طرف لوٹتی ہے۔ یہاں پر ہوا، یہ جو ہوا ہے، ہوا ضمیر فصل برائے حصل ہے، اور آگے بارہ یبورو بورن بمانا ہلاک ہونا، کیا ہو جانا، ہلاک ہو جانا اور ٹپ ہو جانا، اس کا معنی ہے۔ مکر اولئک یبور، یہ بھی سمجھ لیجئے، مکر اولئک کا ترکیب اضافی مبتدا ہے، اور یبور جو آگے آ رہی ہے یہ یبور اس کی کیا ہے، خبر ہے، یبور یہ اس کی کیا ہے، خبر ہے، اور ہوا ضمیر فصل ہے، خبر سے پہلے ضمیر فصل کے وقوع کی جواز اور عدم جواز میں جو اختلاف ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آگے جو آخری باتیں ہیں، وما يعمر من معمر، وما يعمر من معمر میں وما یہ ما نافیہ ہے، اور یعمر فعل مضارع مجہول ہے، اور من کیا ہے، زائد ہے، اور معمر نائب فاعل ہے اس کے لیے، معمر نائب فاعل ہے اس کے لیے۔ اب دیکھیں اس کی وضاحت کو سمجھ لیجئے، من کان یرید العزہ، یعنی جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے تو تمام تر عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خاص خواہ دنیا کی عزت ہو یا آخرت کی۔ کافر بتوں سے عزت حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا وَاتَّخِذُوا من دون اللہ، دوسری جگہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور منافقین کفار مشرکین کے ذریعے اپنے عزت بناتے تھے، جیسے کہ فرمایا الذی یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ فللہ العزة جميعا۔ اب دیکھو، یعنی عزت تو ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہے کہ حقیقی عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ ہے فَيَطْلُبُهَا عِنْدَ اللَّهِ، بس للہ العزت جمیعا کو اس کی جگہ لائی، اس کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ اس پر دلالت موجود ہے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ چیز اسی سے طلب کی جاتی ہے جو اس کا مالک اور صاحب ہو۔ دیکھو جیسے کہ ایک مثال اہل عرب کے اس قول میں ہے کہ من اراد النصیحت فہی عند الابرار، یعنی جس کو، یعنی نصیحت، جس نے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو وہ نیک لوگوں کے پاس جائے، وہاں بیٹھے۔ تو گئے کو جو عزت چاہتا ہے تو وہ اللہ کے در پر اور اس کے رسول کے در پر اس کے لیے آنا پڑے گا، تب ہی اس کو عزت ملے گی، وگرنہ عزت دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیبہ، اور اسی تک
یعنی الی یصعد الکلم الطیبہ، اسی تک اچھا کام پہنچتا ہے، والعمل الصالح یرفع، اور اچھا کام یعنی اس اچھا کام کلام کو پہنچا دیتا ہے، یعنی الیہ، الیہ سے مراد قبولیت اور رضامندی کا مقام، اور ہر وہ چیز جس کی صفت قبولیت لئی ہے، یعنی اس کی تعریف رفعت اور صعود سے کی جاتی ہے، اور اس جگہ کی طرف کی جاتی ہے جہاں اسی ہی کا حکم نافذ ہو، یعنی الکلم الطیبہ، الکلم کلمات توحید مراد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، جس کے یعنی واحد اور جمع میں صرف تا کا فرق ہو، اس میں تذکیر اور تانیث برابر ہے، العمل الصالح خالص عبادت، مطلب یہ ہے کہ والعمل الصالح یرفعہ الکلم الطیبہ، عمل صالح کو کلمات طیبہ بلند کرتے ہیں، بس بلند کرنے والے کلمات ہے اور بلند ہونے والے عمل ہے، یعنی کیونکہ عمل فقط موحد ہی کا قبول ہے، ایک قول یہ ہے کہ بلند کرنے والے اللہ ہے اور بلند ہونے والا عمل ہے، یعنی العمل الصالح یرفعہ اللہ، اس میں اشارہ ہے کہ عمل کا دار و مدار بلند ہونے پر ہے، اور کلمات طیبہ بذات خود بلند ہوتے ہیں، والذین یمکرون السیئات، والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے برے تدبیر کر رہے ہیں، یعنی بری بری تدبیر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، لہم عذاب شدید، ان کو سخت عذاب ہوگا آخرت میں، ومکر اولئک، اور ان کا یہ مکر ہوا یبور، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب آگے اللہ رب العزت یعنی اللہ تعالی خالق ہے، اور عمر کا کم زیادہ ہونا اسی کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، واللہ خلقکم من تراب، واللہ خلقکم، اور اللہ تعالی نے تمہیں ہی پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ کو، من تراب، مٹی سے، پھر تمہیں پیدا کیا، من نطفت ثم جعلکم ازواجا، نطفے سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، ازواجن کا معنی یعنی اصناف ہے، یا مذکر مؤنث، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کسی عورت کو حمل نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر سب اس کی اطلاع سے، بعلمه یہ موضع حال میں ہے، ای الا معلومت له، مگر کہ اس کو معلوم ہے، وما يعمر من معمر، اور نہ کسی کی عمر زیادہ کی جاتی ہے، یعنی وما يعمر من واحد، نہ کسی کی عمر زیادہ کی جاتی ہے، اس کو معمر کہا کیونکہ وہ اس کی طرف جانے والا ہے، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ کسی کی عمر کم کی جاتی ہے مگر یہ سب لوح محفوظ میں ہوتا ہے، کتاب سے لوح محفوظ یا صحیفہ انسانی مراد ہے، یعنی پیار سوال ہوتا ہے کہ انسان یا تو طویل العمر ہوگا یا قصیر العمر، پھر یا تو اس پر عمر ملنا پہ در پہ ہوگا اور اس کے خلاف محال ہے، تو پھر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، یہ کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کلام میں گنجائش چھوڑی گئی ہے، یعنی اس کی تعویل کے سلسلے میں سامعین کے فہم پر اعتبار کیا گیا ہے، اور ان کے عقلوں پر بھروسہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کا درست معنی عقلوں سے معلوم کر لیں گے، اور یہ کہ ان پر عمر میں طویل اور قصیر کا محال ہونا ملتبس نہ ہوگا، اور لوگوں کی کلام کا مدار اسی پر ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ثواب یا سزا نہیں دیتے مگر برحق، یا یہ کہ آیات کی تعویل یہ ہے، وہ صحیفہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی عمر اتنے اتنے سال ہے، پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ ایک دن چلا گیا، یہ 2 دن چلے گئے، یہاں تک کہ وہ عمر کے انتہا کو پہنچتی ہے، تو اس کی عمر کم ہونا ہے، یہ سعید بن جبیر کا قول ہے۔ قتادہ رضی اللہ سے رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ المعمر، جس نے اپنی عمر کے 60 سال پائی، المنقوص عمر سے مراد جو 60 سال سے پہلے مر جائے، ان ذالک، بے شک یہ سب، یعنی شمار کرنا یا زیادت اور نقصان عمر، علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل آسان اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما يستوي البحران، هذا عذب فرات، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔